السلام علیکم پیارے بھائیوں، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت اسلامک واقعہ سناؤں گا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی نصیحت کیسے کی۔ ایک سکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صبح سکول میں گیا اور اس نے دیکھا کہ سکول کی ساری دیواریں گندی ہوئی پڑی ہیں۔ لگتا ہے کسی بچے نے شرارت کی اور سکول کی سبھی دیواروں پر اینٹ گرا دی اور غلط نام لکھے ہوئے تھے اور پینسلوں کے نشان تھے اور گندا کوڑا کیٹ کر دیواروں کے پاس پڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں بھاگتا ہوا آفس میں گیا اور سبھی سروں کو بلایا اور کہا کہ یہ کس بچے نے حرکت کی ہے۔ سبھی سروں نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے سر، ہمیں نہیں پتا۔ پھر سر نے کہا کہ جاؤ سبھی کلاسوں میں جاؤ اور پتہ کرو کہ یہ سب سے پہلے کون بچہ آیا تھا اور یہ کس نے حرکت کی ہے۔ معلوم کرتے کرتے بچوں سے پوچھتے، سروں سے پوچھتے اس بچے کا پتہ چل گیا جس نے اس ساری دیواروں پر گند مارا تھا اور یہ حرکت کی تھی۔ اس بچے کو بلایا گیا، دفتر میں بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ وہ مان نہیں رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے سر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میری غلطی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ پر اس سر کو بہت غصہ تھا۔ اس نے کچھ بھی اس بچے کو نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے باپ کا نمبر مجھے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے فوراً اپنے باپ کا نمبر دے دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اور میں بھنس نہیں سکتا۔ ان کے پاس کوئی گواہی ہوگی تو میرا ابو، میرا بابا جان مجھے کچھ کہیں گے۔ وہ سر نے اس کے باپ کو فون کر دیا اور اسے بلانے کے لیے کہا کہ صبح اپنے بچے کے ساتھ ضرور آئیں گے ورنہ ہم آپ کے بچے کو اسکول میں نہیں بٹھائیں گے۔ اس کے باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں صبح آ جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو وہ بچہ اپنے باپ کو لے کر اسکول میں حاضر ہوا۔ وہ سر نے اس بچے کی شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ آپ کے بچے نے ہمارے سکول کی ساری دیواریں گندی کر دی ہیں اور اس سے پوچھو کہ یہ دیواریں کیوں گندی کی۔ وہ بچہ فوراً سر کے سامنے ہوا اور اس نے کہا کہ سر، آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں اس معاملے میں نہیں ہوں، میں نے اس دیواروں کو گندا نہیں کیا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ مجھے دکھائیں۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کے جب یہ لفظ سنے تو اس نے اس بیٹے کو فوراً چپ کرنے کے لیے کہا اور وہ بیٹا فوراً چپ ہو گیا اور اس نے سر سے معذرت کی کہ سر، ہم نہیں جانتے کہ میرے بچے کی غلطی ہے یا نہیں ہے، پر ہم آپ کی بات پر اعتبار کرتے ہیں۔ اگر آپ بول رہے ہیں تو شاید یہی میرا بیٹے کی ہی غلطی ہو۔ میں اپنے بیٹے کی غلطی سدھارنے کو تیار ہوں۔ اس نے فوراً کال کی اور پینٹ والے کو بلایا۔ اس نے سکول کی ساری دیواریں اچھی کر دی اور سبھی کو روغن کر دیا اور پھر کہا، سر، کیا صبح سے میرا بچہ واپس آ سکتا ہے؟ اور میں یہ گارنٹی لیتا ہوں کہ آئندہ سے میرا بچہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو سر نے کہا، اوکے، ٹھیک ہے، صبح آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیج سکتے ہیں۔ جب اس وقت اپنے بیٹے کو چھوڑ کر واپس جانے لگا تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، مجھے پتا ہے کہ تو اتنا عزت دار، اتنا اخلاق والا نہیں ہے، تو میرا نام نہیں بچا سکتا، تو تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے تجھے مجھے دیا ہے کہ تو اگر میرا نام روشن نہیں کر سکتا تو میری نام کے اوپر کلنک پہ مت لگا ورنہ میں تجھے مارنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اسے وہاں سے چل دیا۔ جب بچے نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو وہیں بیٹھ کر رونے لگ پڑا۔ آدھا گھنٹہ روتا رہا۔ جب آفس سے سر باہر آیا، اس نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ بیٹا، کیا ہوا؟ تمہارے باپ نے تو سبھی کام سولو کر دیا ہے اور نہ تمہارے باپ نے تجھے مارا اور نہ ہی میں نے تجھے مارا، تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ وہ بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے سر، اگر میرا باپ مجھے مارتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا کتنا میرے باپ نے یہ 2 لفظ بولے ہیں، اس کا مجھے درد ہو رہا ہے۔ کاش میں یہ حرکت نہ کرتا تو میرے باپ کو آپ سے معافی نہ مانگنی پڑتی۔ میرا باپ آپ کے نیچے آپ سے معافی نہ مانگتا، وہ میری وجہ سے
شرمندہ ہوا ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جب استاد نے بچے کی یہ بات سنی تو اس نے فوراً سوچا کہ کیا بات ہے۔ باپ نے بنا مارے بنا کچھ کہے بس 2 لفظ ہی بولے ہیں اور اس بچے کے منہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب بچہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بچہ اس اسکول میں 2 سال پڑھا اور اس نے سبھی کلاسوں میں دونوں کلاسوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور آئندہ اس کی مجھے ایک شکایت بھی نہیں ملی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو مارتے ہیں، اس وقت وہ نصیحت پر کرتا ہے۔ جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کو مارتے ہیں تو وہ بچہ اپنے ہی ماں باپ کو اپنا ظلم اور اپنا قاتل سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں۔ اس لیے آپ اپنے بڑے بیٹے کی نصیحت کریں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، جب کوئی رومانٹک سین ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ہنستے ہیں، اور وہی کوئی سیریس سین ہو رہا ہوتا ہے تو ہم رونے لگ پڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک لیکچر ہے، وہ ایک فیلنگ ہے۔ ہم ان کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک نصیحت ہے، ایک لیکچر ہے۔ کیا آپ ایسا کر کے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو لیکچر نہیں دے سکتے، ان کو نصیحت نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ان کو نصیحت کریں گے؟ کیا ایسے نہیں لگے گی کہ ایسے ڈراموں کی باتیں، ان کے موشن ہمیں لگتے ہیں؟ ایک بار آزما کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ سے پیار کرے گی اور فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل قدرت کا نظام ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنے اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔